کلپ نمبر 313۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 119 سے 120 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ، یعنی اس جانور کو کھانے سے کیا چیز تمہیں روک رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، حالانکہ جو چیزیں حرام تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تفصیل سے بیان فرما دی ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا اسے حرام سمجھنا کیسی حماقت ہے۔ حرام چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قانون یہ ہے کہ حرام چیزوں کا مفصل ذکر ہوتا ہے، اور جس چیز کو حرام نہ فرمایا گیا ہو وہ حلال ہے۔ حرام چیزوں کا تفصیلی بیان متعدد صورتوں میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے۔ یوں ہی مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھانے کا بیان قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ کفار بحیرہ اور سائبہ بتوں پر چھوٹے ہوئے جانوروں کو تو حرام جانتے ہیں، اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوں یا خود مر جائیں انہیں حلال جانتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لہٰذا ان جاہلوں کی بات نہ مانو۔ حلال چیزیں حرام قرار دینے والوں کو نصیحت۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر وہ لوگ غور کریں جو اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے چیزوں کو حرام یا حلال قرار دے کر گمراہ کرتے ہیں۔ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان حضرات کو بھی غور کرنے کی حاجت ہے جو اس جانور کو حرام کی صف میں داخل کر دیتے ہیں کہ جسے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اور اس سے مقصود کسی ولی یا بزرگ کو ثواب پہنچانا تھا۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا جسے اللہ عز و جل نے حلال کیا، اور جسے اس نے حرام کیا اسے حلال کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی حرکتوں کی سزا دے گا۔ اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو بغیر علم محض اپنی رائے سے حلال و حرام کا غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ ترجمہ: اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان قریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔ ظاہری اور باطنی گناہ کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جن کا ارتکاب اعلانیہ اور مجمع عام میں ہو، اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو چھپ کر کیے جائیں۔ نمبر 2، ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل سے کیے جائیں، جیسے حسد، تکبر، ریاکاری، بغض و کینہ، بدگمانی اور برے کاموں کو پسند کرنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ہر طرح کے گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے گناہ کا تعلق جسم سے ہو یا دل سے، یا نیت و ارادے سے، علانیہ گناہ ہو یا چھپ کر۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام کرتے ہیں،
اور ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، تو انہیں عنقریب آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا دی